أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور سب سے زیادہ مکرم محترم حضرت انسان بنایا، بنی آدم میں شمار کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اس سے بڑھ کر کے اللہ کا فضل و کرم کہ انسانوں میں بھی بنی آدم میں بھی اس نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، نعمت اسلام سے نوازا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس میں بھی اللہ کا فضل خاص ہم پر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں نبی کا سچا متبع اور نبی کے پیارے صحابہ کا چاہنے والا بنایا، اور ان کے نقش قدم پر منہج سلف کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنے والا بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اللہ کے نبی نے انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا. مختصر حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ذوالحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسلامی سن کے اعتبار سے، ہجری سن کے اعتبار سے ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. محرم کے مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا، ہجری سال کا. محرم کا مہینہ یوں تو بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ، جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ. بے شمار فضیلتیں اس مہینے سے وابستہ. اس کی 10 تاریخ کی اپنی ایک خصوصی امتیازی فضیلت، اس کے روزے کی فضیلت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جو بھی مقرر رہیں گے آپ کے سامنے ذکر کریں گے فضائل محرم کے نام سے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسے یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے، اس مہینے کے آنے سے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے ایک موضوع لوگوں کے اندر بہت ہی تیزی سے اس پر بحث کی جاتی ہے، اور بہت جلد اس موضوع کو لے کر کے لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں. اور وہ موضوع مقام صحابہ، عظمت صحابہ. آخر کیا وجہ ہے کہ آج اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو چنا، مقام صحابہ. افسوس کی بات ہے کہ
ہمیں اب لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے، سمجھانا پڑ رہا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان سے محبت کیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کی اور آخری رسول بنا کر کے، آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا، ان کی اتباع کے بغیر، آپ کی پیروی کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی توجہ میری طرف کرتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت جس میں ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے سب شامل ہیں، ان کو جوڑنے کا کام کس نے کیا؟ ان کے درمیان واسطہ کون ہے؟ کون ہے واسطہ؟ وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ جنہوں نے دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور آج لوگ ان کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی روشنی میں صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ، کہ اگر وہ نہ ہوتے، اگر اس روئے زمین پر ان کا وجود نہ ہوتا تو ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ غور کریں میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، حدیث میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے دو آیات جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو بیان کیا، صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کروں، اس کا ترجمہ پیش کروں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ ہے کون؟ صحابہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ صحابہ، اور اس کے واحد صحابی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تعریف ذکر کی ہے، نقل کی ہے، الصحابی ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن ومات علیہ ومات علی الایمان، جس کی ملاقات نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، انتقال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ بعض نے دیکھنے کا ذکر کیا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہو۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو اس سے وہ صحابہ جن کی آنکھیں نہیں تھی، جو بینا نہیں تھے، نابینا صحابی، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو بہتر تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی سے شرف لقا حاصل کیا ہو، ملاقات کیا ہو، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ آپس میں رحم دل اور دشمنوں کے لیے سخت، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہیں، اور آپس میں ایمان کا جو ان کا جو رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل۔ اور جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے اللہ کے رسول، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا
من اللہ رضوان. سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے, رکوع کرتے ہوئے پائیں گے, نمازوں کے پابند, تہجد گزار, ان کی پیشانیاں یہ واضح کر رہی ہوگی کہ کتنی عبادت, کتنی اطاعت اور کتنی فرما برداری ان کے اندر ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں سے, ان کے سجدوں کی نشانوں سے تم پہچان لو گے. یہ ان کی علامت ہے, ان کی نشانیاں ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے کی کتابوں میں مثلاً فی التوراۃ و مثلاً فی الانجیل, ان کی مثال تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, آیت کریمہ پہ غور کریں. والذین معہ, نبی کے ساتھی, نبی کے ساتھ رہنے والے, نبی کا ساتھ دینے والے. جب ابتدا میں نبی اکیلے تھے تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والی تعداد مکی زندگی کے اندر ظلم و ستم کا پہاڑ جن کے اوپر توڑا جاتا تھا, جنہیں پریشان کیا جاتا تھا, جنہیں اپنا ملک, اپنے لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا, وہ کون؟ صحابہ تھے. وہ صحابہ جنہیں سزائے موت دی جاتی تھی اور سولی پر چڑھایا جاتا تھا, اور سولی پر چڑھانے سے پہلے ان سے سوال کیا جاتا تھا, پوچھا جاتا تھا کہ صرف اتنا کہہ دو تمہیں بخش دیا جائے گا, تمہیں معاف کر دیا جائے گا, کہ کاش کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں میری جگہ پر محمد ہوتے. اتنا کہہ دو تمہاری جان بخش دی جائے گی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے تو بہت ہی بڑی بات کہہ دی, بہت بڑی بات کہہ دی, میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا. سولی پہ چڑھنے کی بات کرتے ہو, میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے سولی پہ چڑھایا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. سبحان اللہ. یہ صحابہ تھے, ان کی قربانیاں تھیں. بلال, ان کی صدائے احد احد مکہ کی وادیوں میں گونجتی تھی. بڑا سا بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا. اور کئی مثالیں, وقت ناکافی ہے اگر میں مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر کر چلوں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ صحابہ نے دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی. میرے بھائیوں میرے دوستوں, ذرا صحابہ کے مقام کو پہچان. اس آیت کریمہ میں نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ آپس میں رحم دی, دشمنوں کے لیے, کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں. اور اس کا منظر ہم نے دیکھا جنگ بدر میں کہ ایمان والوں کو بچانے کے لیے اپنے خونی رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کیا, انہیں مارنا پڑا, پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کے لیے ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے, خاندانی رشتے سے زیادہ بڑا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ عبادتوں میں کمی نہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا جو دل تھا وہ خالص تھا, نیتیں ان کی پاک تھی, نیتیں صاف تھی. ہم کہیں پر بھی کہ انہوں نے مال اور دولت کے لیے فتنہ کیا, نعوذ باللہ, یا حکومت کے لیے یا سرداری کے لیے, ایک طرف ان کا باطن صاف تھا تو دوسری طرف ان کی عبادتیں, ان کے ظاہر نمازیں, ان کے تہجد, ان کی عبادتیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں, ذرا صحابہ کے مقام کو پہچانیے. یہ وہ صحابہ جنہیں دنیا ہی میں بشارتیں مل رہی ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ آیت نمبر 100
صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ تو ایک وہ مہاجر جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا نبی کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ضرورت پڑی مال و دولت، گھر بار، تجارت، کاروبار، سب کچھ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، ذرا ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایک جگہ جب ہمارا کاروبار جم جاتا ہے، اس ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹنا ہمارا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں تو میں سیٹ ہو چکا ہوں، اگر میں دوسری جگہ گیا تو اثر نو پھر پوری محنت کرنا ہوگا۔ یہ صحابہ تھے کیا دین کے لیے، ایمان کے لیے اپنا گھر بار، یہاں تک کہ ان سے ان کے بیوی بچے بھی چھین لیے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، سب کچھ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ ابو سلمہ کا واقعہ ہمارے سامنے، کئی جلیل القدر صحابہ، مہاجر صحابہ، ان کی مثالیں، دین کے لیے سب کچھ چھوڑے۔ انصار، یہاں دوسرا ان کا ذکر کیا گیا، من المہاجرین والانصار، مددگار صحابہ، ان تنہا اکیلے بے یار و مددگار، ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑنے والے، نچھاور کرنے والے صحابہ جب مکہ سے مدینہ آئے، ان کی مدد کرنے والے، نبی کی مدد کرنے والے یہ انصاری صحابہ، جنہوں نے مہاجر صحابہ سے یہاں تک کہا کہ میرے پاس 2 زمینیں، 2 گھر، میں ایک تم کو دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، دوسرے سے شادی کرو۔ اتنی بڑی ایثار، اتنا بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے؟ لیکن وہیں پر مہاجر صحابہ، انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اللہ تمہارے اہل و عیال میں، مال میں برکت دے۔ جب آئے کچھ نہیں تھا، مکہ سے جب نکل رہے تھے، مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا کہ عبد الرحمن تم نے جو کچھ کمایا ہے یہاں پر کمایا، ہمارے پیسوں سے کمایا، کچھ نہیں لے کے جا سکتے، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے۔ جب مدینہ آئے تو اپنی جو صلاحیت تھی، جو دماغ تھا، جس سے انہوں نے وہاں کمایا تھا، انہوں نے کہا میں یہاں پر بھی تجارت کروں گا، اور اس کے بعد تجارت کی اور سب سے بڑے تاجر مدینہ کے بنے۔ تو مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، لیکن صف اول کے سب سے پہلے، صف اول کے مصلی، اگلی صف کے مصلی۔ تو صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دین کو سیکھنا چاہیے اور اعمال میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اعمال صالحہ میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نمازوں کے بہت پابند ہیں، اللہ والے، اگر ہم اللہ والے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ اس طرح کی کئی آیات قرآن کریم میں الحمدللہ، قرآن کریم کی کئی آیات اس کے علاوہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو، ان کے منصب کو بیان کیا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستارے کہا، الصحابہ النجوم امن، یہ صحابہ جو ہے یہ کس طرح ہیں؟ جس طریقے سے یہ ستارے ہیں، ستارے یہ محافظ آسمان کے، نگہباں ہیں، نگراں ہیں، جس وقت یہ ختم ہو جائیں گے آسمان بھی ختم ہو جائے گا، قیامت سے پہلے ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگراں ہیں۔ جب نبی کی وفات ہو جائے گی تو پھر صحابہ پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، اور صحابہ امت کے لیے نگراں ہیں کہ جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو امت کے لیے آزمائشیں اور فتنیں مختلف قسم کے رونما ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، صحابہ کے مقام کو پہچانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے جو ایک مد لو انفق احدکم مثل الذهب مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، وہ صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ پیمانہ ایک مد یا آدھا مد جو انہوں نے کھجور یا پھر گیہوں یا جو بھی کچھ ان کے زمانے میں جو خرچ کیا اللہ کے راہ میں، صدقہ کیا، لوگ بعد کے آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، قرآن اور احادیث کے نصوص ہمارے سامنے ہیں، دلائل ہمارے سامنے ہیں، نبی کی بشارتیں ہمارے سامنے ہیں، فضائل صحابہ کے ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں برے القاب سے نوازتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ عقیدے کی مشہور معروف کتاب عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی کی مشہور کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، صحابہ کے تعلق سے اس عقیدہ ذکر کرتے ہیں، نحبهم، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیص نہیں کرتے، ان سے بغض نہیں رکھتے، ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں یا صحابہ کا ذکر خیر نہیں کرتے، اچھے الفاظ میں صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے ہم دور رہتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ؟ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اسی لیے آپ عقیدے کی مختلف کتابوں میں آپ دیکھیے تو صحابہ کا ٹاپک، صحابہ کا موضوع آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کر لی جائے، کسی ایک صحابی کے بارے میں ہم کچھ بھی بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ حبهم ایمان و دین و احسان و بغضهم نفاق کفر و عصیان و طغیان، کہ صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اور صحابہ سے نفرت، ان سے بغض رکھنا، یہ گویا کہ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارا خاص طور پر میں ان نوجوانوں سے جو ان دنوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واقعات پیش آئے، وہ ایک تاریخ کے واقعات، ان کو لے کر کے جو، اور پھر صحابہ، اس میں بھی خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جو شہداء، جو یہ خلفائے راشدین ہیں، شہید کیے گئے، اور اس کے بعد کئی صحابہ کرام کو شہید کیا۔ ان واقعات کو لے کر کے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دینا، فضیلت دینا، ایک کو صحیح ایک کو برا کہنا، یہ دشمنان اسلام کی چال ہے۔ اس لیے ان کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں، دشمنان اسلام کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہم تک جن کے ذریعے سے پہنچا، اگر ان کو ہی ختم کر دیا جائے، اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، تو اسلام کی کوئی تعلیمات ہی نہیں رہے گی۔ جتنی بھی حدیثیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں، راوی کون،
حدیث کے راوی کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی خامی یہ بتا کر کے اگر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو یہ اعتبار ہی ختم ہو جائے گا، حدیث پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اور یہی وہ چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، معلومات حاصل کریں۔ سلف نے اس طرح کے واقعات پر کیا موقف اختیار کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے رجوع ہوں۔ اور آج کل کے وہ لوگ جو آ کر کے دھڑلے سے کچھ بھی بول دیتے ہیں مائک کے سامنے، یا یہ کہ انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ دیکھو علماء نے تمہیں نہیں بتایا، ہم بتاتے ہیں، حدیث کا یہ حوالہ، حدیث کا وہ حوالہ۔ وہ آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں، آپ کے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے فضائل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً سیرت صحابہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اسے پڑھ کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اسے پڑھ کر کے آج جو نئی جنریشن ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والی، جو مال اور دولت کے پیچھے بھاگنے والی، جب وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کا ایمان تازہ ہوگا کہ دین کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اور جو کچھ اختلافات ہوئے وہ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے کہ اس میں صحابہ جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے جو خطائیں ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا، اور اس کا وعدہ قرآن کریم نے کیا۔ اجتہادی غلطی، اجتہاد اس میں دونوں پہلو ہیں، اگر ثواب کو پہنچے تو اس پر دگنا اجر، اور اگر اجتہاد غلط ہوا اس پر بھی ایک اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے آپس میں جو کچھ ان کے درمیان ہوا، اس میں اگر وہ غلطی پر ہیں تو بھی اللہ رب العزت انہیں معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اس لیے کسی بھی صحابی پر کچھ کلام کرنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا کہہ کر، ایسا بول کر کے میں اپنے ایمان یا میں اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر رہا۔ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر ایسا ایمان، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان جس طریقے سے صحابہ لائے تم لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ اگر وہ لوگ، اے میرے صحابہ، اے نبی، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تب تم پاؤ گے۔ تصور کیجئے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے نبی کے پیچھے، نبی کے معیت میں، نبی کے ساتھ، جنہوں نے جنگوں کے اندر دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانی قربانیاں پیش کی، کوئی ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ ایک قول بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں، بندوں کے دلوں کو دیکھا، اپنے بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ صاف، سب سے زیادہ پاک جو دل پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا، اور اسے اپنے رسالت کے پیغام کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھا اپنے بندوں کو، اپنے بندوں میں سب کے دلوں میں نبی کے صحابہ کا جو دل ہے اسے سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، پاک پایا، تو اسے اپنے نبی کے وزراء کے لیے چن لیا۔ تو نبی کے صحابہ کا مقام اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں
مقام صحابہ کو، عظمت صحابہ، اس اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ۔